وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ سورۃ الملک کے حوالے سے ہے جی۔ ایک تو روایت سورۃ الملک کے حوالے سے آتی ہے سنن ترمذی کے اندر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قرآن پاک کی ایک سورت 30 آیتوں والی نے اپنے پڑھنے والے کی سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا۔ یہ سورۃ الملک ہے۔ روایت حسن درجے کی ہے۔ ترمذی، اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ، سنن نبی داود اور صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر بھی آتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اس میں قتادہ کی تدلیس جو ہے وہ مضر نہیں ہے، اس لیے کہ شعبہ جو ہے نا وہ اگر قتادہ سے روایت کرے تو قتادہ کی روایت سما پر معمول ہوتی ہے، تو لہذا اس میں کوئی غبار نہیں ہے۔ دوسرا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جو ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل النبوہ کے اندر ایک حسن سند سے روایت آتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی قبر میں قرآن کی ایک سورت 30 آیتیں والی نے آدمی کا دفاع کیا حتیٰ کہ وہ شخص عذاب سے بچ گیا۔ جی، مرہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور مسروق جو تابعی ہیں انہوں نے غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ سورۃ الملک ہے۔ جی، تو یہ روایت بھی سند حسن ہے۔ اچھا، باقی وہ جو روایت لمبی آتی ہے عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ترمذی میں 2890 نمبر والی، اور اس کی سند ضعیف ہے، وہ صحیح نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی چچا فوت ہو گئے تو چچی جو ہے وہ بھی جنازے کے ساتھ ان کو نکال دیا تاکہ وہ جنازے کے ساتھ وہاں سے ہو کے آ جائیں اور ان کی عدت ختم ہو جائے گی، وہ عدت نہیں کریں گی۔ یہ جاہلوں والا کام ہے۔ جاہل لوگ، نادان لوگ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ دین اسلام کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ عورت 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، انتظار کرے گی۔ 4 مہینے 10 دن اس نے عدت گزارنی ہے اور اس شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنی ہے۔ اب یہ کرتی ہیں کہ جناب جنازہ اٹھاتے ہیں، ساتھ ساتھ چلی جاتی ہیں، قبرستان سے چکر لگا کر واپس آتی ہیں، لو جی اب عدت کی چھٹی ہو گئی۔ یہ جاہل اور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ کوئی سمجھدار، دنا، دیندار آدمی جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرتا، وہ کتاب و سنت کا اتباع کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن خزیمہ۔ جی مصنف ابن خزیمہ نہیں، وہ صحیح ابن خزیمہ ہے۔ صحیح ابن خزیمہ آپ لے لیں، صحیح ابن خزیمہ بھی اچھی کتاب ہے، لیکن یہ ہے کہ ابن خزیمہ نے صحیح میں جتنی روایتیں درج کی ہیں جن پر وہ کلام نہیں کرتے، بالکل بھی کوئی بات نہیں کرتے، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ روایت صحیح ہے، وہ ثابت ہوتی ہے، اور جس پر امام ابن خزیمہ کلام کر دیں، جرح کر دیں، تو وہ ان کے نزدیک روایت ضعیف۔ جس پر کلام نہیں کریں گے وہ صحیح ہوگی ان کے نزدیک۔ صرف یہ امام ابن خزیمہ کی بات ہے۔ باقی جو مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق ہے، یہ کتابیں بڑی کتابیں ہیں، ان کے اندر جو ہے آثار بہت زیادہ ہیں، یہ بڑا فائدہ ہے اس میں۔ حدیثیں بھی ملیں گی لیکن آثار صحابہ و تابعین کے اقوال جو افعال ہیں وہ بڑے وسیع پیمانے پر آپ کو مل سکتے ہیں اس میں۔ تو تینوں ہی لے لیں، اگر تینوں خرید سکتے ہیں تو تینوں خرید لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔